حضور کی ایک حدیث ہے، مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اقبال نے جب ترانہ ہندی لکھا تھا اس میں کوٹ کیا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ کیا عجب، ہم بہرحال اپنی جگہ پر سمجھ رہے تھے، اور اب بھی ہے امید کہ کسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے دے، پاکستان میں وہ نظام قائم کر دے جو پوری انسانیت کے لیے ایک مینارہ نور بن جائے۔ یہی باتیں اقبال نے کہی تھی، میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر جاگیرداری آ گئی تھی، دور ملوکیت میں سرمایہ داری آ گئی تھی۔ ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے اقبال نے، ابلیس کی زبان سے وہ اپنا پیغام دے رہا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستین۔ لیکن ایک عجیب بات کہی ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، اٹس اے ڈیمانڈ آف ہسٹری۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ بہرحال یہ جو نوید تھی کہ آئے گی ٹھنڈی ہوا، ایک خیال یہ ہے، اب بھی ہے، شاید حالات جس نہج پر جا رہے ہیں شاید پاکستان اور افغانستان مل کر وہ جگہ بن جائے کہ جہاں پر اسلام کا نظام پورا کا پورا دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم نافذ کر دیا جائے۔ فیکٹس آن دی گراؤنڈز کے اعتبار سے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن دیر کین بی سم ڈیوائن، کوئی ایسا شکل پیدا ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ میں اس سے مایوس نہیں ہوں، ابھی بالکل مایوس نہیں ہوں، اگرچہ تاحال ہم فیل ہو گئے اس میں۔ ہم تو وہی نظام جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا جو کا تو لے کر جا رہے ہیں۔ آپ بہت بہتر اس سے رہے اس اعتبار سے کہ آپ نے جاگیرداری کو تو ختم کر دیا۔ ہمارے ہاں تو جاگیردار مسلط ہے، اور جہاں جاگیردار مسلط ہوگا اور 70% آبادی جو ہے وہ دیہی ہے، گاؤں کی ہے، جاگیرداروں کے انگوٹھے تلے ہے، وہاں سیاست کیا ہوگی؟ سیاست جو ہے وہاں پر اٹس دی میوزیکل چیئر گیم آف دی جاگیردارز اینڈ لارڈز، اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ یہ اس بر عظیم سے، پاکستان بھی آخر اسی بر عظیم کا ایک حصہ تھا، بھارت اسی بر عظیم کا حصہ ہے، بنگلہ دیش اسی بر عظیم کا حصہ ہے۔ میں وہاں بھی گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نظام خلافت قائم کریں۔ وہاں خلافت اندولن ایک بڑی تحریک بھی اٹھی تھی، حافظ جی حضور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے پیر تھے وہاں کے، جنہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی کہ خلافت کا نظام قائم کیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ کیا عجب کہ ہندوستان کی قسمت میں ہوئی۔ شمس نوید عثمانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور یقیناً ہے، اگرچہ مجھے پڑھے ہوئے اس کتاب کو بہت دن ہو گئے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جو بات میں کہنے چلا ہوں وہ ان کی طرف غلط منسوب نہیں ہوگی، لفظی طور پر کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت پہلے ملی ہے سامی النسل لوگوں کو، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فرسٹ رائز آف دی مسلم امہ، then the first fall of the Muslim Ummah, then the second rise of Muslim Ummah, then the second fall of Muslim Ummah, just as the first rise of Bani Israel, and then the first fall, and then the second rise, and then the second fall. So first rise of the Muslim Ummah was under the leadership of the Arabs. Who are these Arabs? Sami, Semitic. اگرچہ یورپ میں سیمیٹک کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہودیوں کے لیے صرف، وہ بھی سامی ہے، عرب بھی سامی النسل ہے۔ جب صلح کرائی تھی اور بغل گیر کروایا تھا کلنٹن نے شاہ حسین کو، اور اس وقت شامیر تھا یا کون تھا جو بھی وزیر تھا اسرائیل کا، بغل گیر ہو گئے، تو اس نے کہا تھا یو آر کزنس، بھائی تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو نا،
یہ عرب اسماعیل کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور جو جیوز ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، ان سے 12 نسلیں، 12 قبیلے جو ہیں بنی اسرائیل کے، تو یو آر کزنس۔ تو سامی النسل، پہلی قیادت سامی، حضرت سام، یہ بیٹے تھے حضرت نوح کے۔ Second rise of the Muslim Ummah was under the leadership of the Turks. They are the progeny of Yafis علیہ السلام۔ انہی کے بیٹوں میں گوگ اور میگوگ کا نام بھی آیا ہے تورات میں، جوج اور ماجوج۔ وہ اصل میں سینٹرل ایشیا کے ماؤنٹینز کو کراس کر کے تو شمالی جو میدان چلتا ہے رشیا وغیرہ کا، اور پھر نیچے وہ منگولیا اور چائنا کے ساتھ، اور ادھر ویسٹ میں پھر وہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر ادھر سے اتر کر لوگ جو آئے ہیں اینگلو سیکسنز، انگلستان میں آئے ہیں یا اور یورپ کے حصے میں آئے ہیں، یہ سب نسل ہے یافس کی۔ تیسری نسل ہے حام کی، اس میں یہ انڈو گریک اینڈ ایرانی ایرینز، سب سے بڑی تعداد ان ایرینز کی کہاں ہے؟ یہ حام کی نسل سے ہیں۔ اور شمس نوید عثمانی نے لکھا تھا کہ اب جو اسلام کی اور امت مسلمہ کی قیادت ہے وہ حام کی نسل کو منتقل ہوگی۔ دی تھرڈ رائز آف اسلام، جس پر میں حدیثیں آپ کو سنا چکا ہوں، ہونا ہے، وہ تقدیر مبرم ہے، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ علامہ اقبال نے کس خوبصورتی سے کہا ہے، ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، تم جہاں کہیں بھی رنگ و بو کا مظہر دیکھتے ہو، خوشنمائی، خوشبو، اچھی بات، اعلیٰ قدریں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از وہ آیت آرزو، جس سے کہ آرزو پیدا ہوتی، امنگ پیدا ہوتی ہے۔ یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست، یا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نور مستعار لیا گیا ہے۔ یورپ کی ساری ترقی ہوئی ہے قرآن کے اس اصول کی بنیاد پر کہ توہمات کو چھوڑو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ حقائق پر نظر جو ہے وہ جماؤ، اور جسے کہتے ہیں استقرائی منطق۔ ایک لاجک جو ہے وہ ہے ڈیڈکٹیو لاجک، ایک ہے انڈکٹیو لاجک، انڈکشن، استقراء کا آغاز دنیا میں کرنے والا قرآن ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ پوری کائنات اللہ کے سائنس، اللہ کی علامات، اللہ کی آیات سے بھری ہوئی۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا۔